اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو، انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے۔ اب اس لمبی داستان کو چھوڑتا ہوں کہ خلاصتاً چند قوائف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بہت سے احمدیوں کو، کثرت سے، ہزارہا کو، جو قانونی طور پر مجرم قرار دیتے ہوئے حکومت پاکستان نے ان کے خلاف مقدمات قائم کیے ہیں، ان مقدمات کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور جرائم کی فہرست بھی، کن کن جرائم کے وہ مرتکب قرار دیے گئے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہا، اتنا سنگین گناہ کیا ہے، کلمہ طیبہ پڑھا، یہ اقرار کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خدا ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہیں۔ اتنے بھیانک سنگین جرم کے نتیجے میں حکومت پاکستان ان پر مقدمے عائد کرتی ہے خود اپنی عدالتوں میں۔ کلمہ طیبہ کا بیج سینے پر آویزاں کیا، آیات قرآنیاں ان کے گھروں سے پکڑی گئیں۔ اندازہ کریں کتنا بھیانک جرم ہے۔ ایک طرف افیم پکڑی جا رہی ہے، کلاشنکوفیں پکڑی جا رہی ہیں، ہر قسم کی بدکاریوں کے آلات پکڑے جا رہے ہیں، اور وہ بھی ایک قسم کے مجرم ہیں اس ملک میں بسنے والے، اور ایک وہ مجرم ہے احمدی جن کے گھروں پر چھاپے مارے گئے تو آیات قرآنیاں پکڑی گئیں ان کے گھروں سے۔ نہیں، ابھی جرموں کی فہرست ختم نہیں ہوئی، ذرا حوصلہ کریں، ابھی تو بڑے بڑے بھیانک جرم آنے والے ہیں۔ اور ٹھہر جاؤ ذرا بھی۔ یہاں تک جرم کرنے والے ہیں احمدی کہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گئے اور گواہ موجود ہیں کہ عبادت کر رہے تھے۔ آواز بند ہو گئی ہے، آواز ٹھیک کریں۔ آواز، میری آواز تو ٹھیک ہے، یہ یہاں خرابی ہو گئی ہے کچھ۔ کیوں جی، آواز آ رہی ہے اب؟ ٹھیک ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی جرائم کی فہرست ختم نہیں ہوئی۔ جرائم کی جو مقدمات جاری کیے گئے ہیں احمدیوں کے خلاف، عدالتوں میں درج کروائے گئے ہیں، ان میں یہاں تک بھی بھیانک جرم احمدیوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ فلاں احمدی نماز پڑھتے دیکھا گیا اور گواہ موجود ہیں اس کے، وہ عبادت کر رہا تھا۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ملک پاکستان میں ایک احمدی عبادت کر رہا ہے اور اذان دیتے ہوئے پکڑا گیا، تلاوت کرتے ہوئے پکڑا گیا، شاعر اسلام کو اختیار کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ملک پاکستان میں جو لا الہ الا اللہ کے نام پر کہتے ہیں لیا گیا تھا، وہاں ایک احمدی شاعر اسلام کو اختیار کرنے کا جرم کر رہا ہے۔ کہتے ہیں مساجد پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا دیکھا گیا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا یہ پینل کوڈ کس مذہب سے اخذ کیا گیا ہے؟ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا تھا، اس میں مندرج حدود اور دیگر سزاؤں میں کہاں یہ سزائیں درج ہیں، یہ جرائم درج ہیں کہ کوئی نماز پڑھے تو اس کے خلاف یہ کارروائی ہونی چاہیے، کوئی سلام کہے تو اس کے خلاف یہ کارروائی ہونی چاہیے، کوئی لا الہ الا اللہ کہے تو اس کے خلاف یہ کارروائی جاری ہونی چاہیے۔ تمام قرآن میں، تمام سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، تمام احکامات حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان جرائم کا کہیں کوئی ذکر دکھائی نہیں دے گا۔ لیکن ایک پینل کوڈ ضرور ہے جو ابو جہل کی پینل کوڈ تھی، جو عتبہ اور شیبہ کی پینل کوڈ تھی۔ اس پینل کوڈ میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو یہ تمام جرائم وہاں درج دکھائی دیں گے۔ بس کس کا حکم اس ملک میں چل رہا ہے؟ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ کا یا ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ کا؟ یہ فیصلہ آپ کریں۔ ایک عذر یہ بار بار پیش کیا جاتا ہے اور عدالتوں میں ملا بار بار بڑھ بڑھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم ان احمدیوں کے خلاف جو کلمہ پڑھنے اور عبادت کرنے وغیرہ کو جرم قرار دیتے ہیں،
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو دل میں محمد رسول اللہ کی بجائے مرزا غلام احمد کہتے ہیں، اور جب یہ عبادت کرتے ہیں تو نعوذ باللہ خدا کی بجائے شیطان کی عبادت کرتے ہیں. اس لیے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ بھی پینل کوڈ کا ایک حصہ ہے تو یہ پینل کوڈ قرآن میں کیوں درج نہیں؟ کہ اگر کوئی شخص کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کسی جاہل ذلیل بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اعلان کرے کہ اوپر سے کچھ اور کہہ رہا ہے اندر سے کچھ اور ہے، اور پھر اس پر سزا جاری کر دے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے سب سے زیادہ خبریں پانے والے انسان تھے. عالم الغیب خدا کے سوا اگر کسی کو غیب پر مطلع فرمایا گیا تو انبیاء کو فرمایا گیا، ان سب سے بڑھ کر حضرت محمد رسول اللہ کو غیب پر مطلع فرمایا گیا. آپ کے متعلق قرآن فرماتا ہے کہ یہ منافقین جو یہ گواہی دیتے ہیں کہ تو خدا کا رسول ہے، خدا جانتا ہے کہ تو خدا کا رسول ہے لیکن خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، ان منافقین پر بھی کسی ایک موقع پر بھی اس بنا پر حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے فرد جرم عائد نہیں فرمائی. یہ ہے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہے آپ کا پینل کوڈ. یہ حکومت پاکستان کا پینل کوڈ کہاں سے آیا ہے؟ آپ جستجو کر کے دیکھیں، تاریخ در تاریخ ایک نبی کے حالات سے دوسرے نبی کے حالات میں منتقل ہوتے ہوئے آدم تک جا پہنچے ہیں. یہ پینل کوڈ ہمیشہ انبیاء کے دشمنوں کا پینل کوڈ رہا ہے، اور کبھی بھی دنیا کے کسی رسول نے اسے اپنے پینل کوڈ کے طور پر اختیار نہیں کیا.